ربك يا من شرح صدورنا وإياك نصلي وإياك نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. حضرات حکم صاحبان و سامعین کرام، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ بڑی اہمیت کا حامل موضوع ہے، یعنی مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب اور ان کا حل. حضرات، جب مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق تھا، قرآن و سنت پر مضبوطی سے عمل تھا، اس وقت مسلمان ترقی کی راہ پر گامزن تھا. حکومت و سلطنت مسلمانوں کے قدموں میں تھی، تخت و تاج ہر مسلمان کا راج تھا، دریا اور سمندروں پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی. مسلمانوں کے قدم بڑھے تو بڑھتے چلے گئے. غار حرا سے طلوع ہونے والا سورج پورے عالم پر محیط ہوتا چلا گیا اور دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکی. اقبال مرحوم نے کیا خوب منظر کشی کی ہے. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا. حضرات سامعین، مسلمان ماضی کے عظیم قوم تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر قوم پر غلبہ عطا کیا تھا. پھر خلافت راشدہ میں صحابہ کرام نے اس دور کی عظیم قوتوں روم و ایران کو شکست دے کر دنیا کے وسط میں موجودہ تمام متمدن خطوں پر اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا. خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ، بنو عباس اور پھر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی اور کم و بیش 1200 برس تک ان ریاستوں کے زیر سایہ مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر دنیا پر حکومت کرتے رہے. حضرات، 1000 سالہ عروج کے بعد ہمارے زوال کا آغاز ہوتا ہے. ایک طرف ترکی کی خلافت جو ایشیا، افریقہ اور یورپ پر پھیلی ہوئی تھی وہ رفتہ رفتہ زیر و زبر ہو گئی، اور دوسری طرف وہ عظیم مغل سلطنت جس کا رقبہ 40 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا وہ ایک دم سے سیٹنا شروع ہوئی. ان کے پیروں سے زمین کھینچ لی گئی. وہ بچے جو اس امت کی امانت اور مستقبل تھے انہیں نیزوں کے نوک پر اچھالا گیا. آخر کیا وجہ ہے کہ آج ذلت و پستی کے اس عمیق غار میں گر پڑے ہیں؟ گہرائی سے جائزہ لینے پر معلوم ہوتا ہے. چنانچہ اس کا جائزہ لینے کے لیے مفتی اعظم حضرت مولانا شفیع الرحمان شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ بتائیے کہ مسلمانوں کے زوال کا کیا سبب ہے. تو حضرت مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مالٹا کی جیل کی تنہائی میں تھا. میں نے بہت غور و فکر کیا کہ مسلمانوں کے زوال کا کیا سبب ہے. بہت غور و فکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ مسلمانوں نے قرآن کو ترک کر دیا ہے. قرآن کو ترک کرنے کا مطلب یہ ہے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، قرآن کے تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. سامعین باطن کی قرآن و حدیث وہی ہے، پھر بھی ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ زندگی کے میدان میں اپنے اسلاف سے پیچھے نظر آتے ہیں. ارے باہمی اختلاف و انتشار ہمارا شیوا بن گیا ہے. ڈر اور خوف کی وجہ سے ہمارا سر غیروں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. میرے دوستو، آؤ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ اور آپ
اللہ کے فرمان کو سنو. اللہ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہم ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین. ہم ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.